السلام علیکم محترم حاضرین، میں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد صالح، اور میں آج آپ حضرات کے سامنے شہر کے مایہ ناز شخصیت جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سے کام لیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے شہر کے قدیم مدارسوں میں سے ایک مدارس العلوم شاہ ولی اللہ بنگلور کے حضرت محتمم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اتنی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی کہ حضرت کو لوگوں نے حج کے ایام میں حضرت حج کے بہت سارے ارکان لوگوں کو سکھاتے ہیں، تو لوگوں نے حضرت کو معلم الحجاج کر لقب دیا ہے، اور حضرت روحانی میں بھی کم نہیں ہیں، اور حضرت روحانیت میں بھی خلیفہ مجاز حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ اور اجازت دیے گئے ہیں، اور حضرت اتنے بڑے باکمال شخصیت ہیں۔ آئے آج ہم حضرت سے کچھ ایسے سوالات سے بات کریں گے جس سے ہم سب کے دلوں کو متاثر کریں گے۔ حضرت، میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ آپ کس طرح مدرسے میں داخل ہوئے اور کس طرح اپنی عالمیت کو مکمل کیا؟ کون ایسے شخص بنے جو آپ کو ابھارا کہ دینی تعلیم آپ کو حاصل کرنا ہے وغیرہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، میں بنگلور میں ہمارے والدین بلکہ والد صاحب جو ہیں ٹیلر درزی سید باقر اینڈ کمپنی میں آپ وہاں کام کرتے تھے، اور شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بنگلور تشریف لاتے تو قیام سید باقر امیر جان صاحب کے مکان میں ہوتا تھا۔ والد صاحب خدمت کرتے حضرت شیخ کی، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی۔ جب شیخ الاسلام پوچھتے میرا عصا کہاں ہے، تو والد صاحب اپنا کندھا دے دیتے کہ حضرت عصا یہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس طرح جو ہے حضرت کا ہاتھ، شیخ الاسلام کا ہاتھ ہمارے والد مرحوم کے کندھوں پر رکھا، خدمت کی۔ پھر اس کے بعد والد صاحب کا نکاح ہوا 1950 میں، اور میری پیدائش 1950 کی ہے، پھر اسماعیل سیٹ گوشہ ہاسپٹل میں۔ پھر اس کے بعد چونکہ ابتدائی تعلیم پہلے 2 سال رحمانیہ اسکول میں پڑھا تیمایہ روڈ میں، پھر اس کے بعد کوتل اسلام مڈل اسکول میں جو لباوی مسجد میں چل اسکول تھی، وہاں 3 سے 7ویں تک وہاں تعلیم حاصل کیا۔ پھر وہاں سے فارغ ہونے کے بعد 8ویں سے SSLC کے امتحان SSLC تک کوتل اسلام ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کیا۔ ہمارا ماحول ایسا تھا کہ پڑھنے کے زمانے میں کبھی سنیما وغیرہ بھی دیکھے نہیں، مسجد، گھر، مکتب، اتنا ہی تھا۔ ادھر ادھر جانا پسند بھی نہیں تھا، جاتے بھی نہیں تھے، اور گھر میں جو ہے ہمارے SSLC تک سر میں کراف رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ تو جب میں اسکول کو جاتا تھا سر منڈا ہوا رہتا تو پورے تو اسٹوڈنٹس چھیڑتے، لیکن میں اس سے کیا بھی اثر لیتا نہیں تھا، اس لیے کہ ہمارے گھر میں باقاعدہ طے تھا کہ بھئی سر پر کرافٹ نہیں رکھنا ہے، اور سنیما بھی بچپن سے دیکھے بھی نہیں کوئی سنیما بھی۔ پھر اس کے بعد SSLC میں جب پڑھا، مڈ ٹرم ایگزامینیشن ہو گیا، تو جھبا پہننے کی بڑی خواہش تھی۔ تو ہمارے والد ٹیلر تھے، تو جھبا سفید پیجامہ مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو سلائے۔ عید گاہ قدس صاحب میں عید کی نماز کے بعد جھبا پیجامہ دیکھ کر خوش ہو کر فرمایا کہ یہ کپڑے بہت اچھے لگتے ہیں،
कौन? वालिद साहब को कपड़े अच्छे लगते ही बोले तो मैं उसी को पहन कर दूसरे स्कूल गया तो स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं था, जुब्बा पैजामा था। तो हेडमास्टर ने कहा कि आज क्लास में नहीं बैठना, जितने भी यूनिफॉर्म नहीं पहने थे, जुब्बा वगैरह पहन कर आए थे ड्रेस, तो उनको आई वॉन्ट कम विदाउट यूनिफॉर्म, आई वॉन्ट कम विद यूनिफॉर्म इस तरह लिखना के लिए बताया था, तो लिखता रहा। फिर उसके बाद वालिद साहब अकेले दर्जी, और वो तो उस ज़माने में तो ये मशहूर था कि मारे तो टाका नहीं तो फाका, मशहूर था। हमारे वालिद साहब जो हैं स्कूल से फारिग होने के बाद एक दुकान में सेल्समैन की जैसा शाम के असर से इशा तक एक दुकान में मुझे भेजे, और हमारे सबसे छोटे मामू सैयद तबारक साहब, चूँकि ननियाल में हम रहते थे, तो वहाँ पर जमात के ज़िम्मेदार थे मरहूम अब्दुल मालिक साहब। उन्होंने हमारे छोटे मामू को जहन साजी करके उनको जमात में लगा लिया। वो जमात में लग गए। फिर उनके बाद उनसे जो बड़े थे सैयद मुबारक अहमद, वो भी दावती काम में लगे। फिर लाल मजीद की बाजू गली में, बाजू रोड में मुबारक एम्ब्रॉयडरी के नाम से दुकान खोले थे। तो मैं जाता था, तो उस दिन मैं नहीं गया, पूछे क्या किस्सा, नहीं ऐसा वाला काम किए छोड़ दे। तो उन्होंने कहा कि अरे वो छोड़, दीनी तालीम हासिल कर ले, तो इंशाअल्लाह। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसके बाद चूँकि माहौल नहीं, जहन साजी नहीं, फिर उन्होंने जाकर हमारे वालिदैन को तश्कील किए। वालिद का ख्याल ये था कि एसएलसी के बाद ये काम में लग जाएगा, कुछ घर का ये गुजरान ज़रा अच्छा हो जाएगा, इस तरह उम्मीदें थी। लेकिन जैसे ही एसएलसी छोड़कर दारुल उलूम से इरशाद जाने के लिए पहले तैयार नहीं थे, बाद मुश्किल से साइकिल में बिठा लेकर गए मुझे वालिद साहब। तो बड़े अबू सूफ रहमतुल्लाह अलैह, निगाह नज़र कम थी, और गौर से देखते थे। कहा क्या यहाँ हिफ्ज़ में दाखिला नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो मैं मालम बड़ी को भेज देता हूँ फला जगह। वालिद साहब ने नहीं, पढ़ना यही है। तो खैर उसके बाद वहाँ दाखिला हुआ नहीं, वापस आया। वापस आने के बाद वालिद साहब नाराज़ थे। तो मैं जो है ऐसे ही घर से निकल कर मामू की दुकान चला गया। तो सबसे छोटे मामू जाकर फिर समझाए, नहीं, जब उन्हें इरादा कर लिया है तो उसे ये करो। फिर अब्दुल मालिक साहब मरहूम मुझे पूछे, मौली हारून की तरह इल्म हासिल करोगे? तो मैं मौली हारून को जानता नहीं था। बाद में पता चला कि हज़रत यूसुफ के बेटे औसा साहब के वालिद हारून साहब, उनका नाम लिए थे। उसको मैं जानता नहीं था। खाली जब इज्तिमा होते तो शरीक होके आ जाते, उतना ही हाल वो भी नहीं था। फिर उसको अल्हम्दुलिल्लाह सबील इरशाद में जमात फ़ारसी में दाखिले के लिए 1972 में पहुँचा। तो दाखिला इम्तिहान हज़रत मौलाना अब जो मौजूदा अमीर शरीयत है सग़ीर अहमद ख़ान साहब दामत बरकातुहुम, उन्होंने मेरा इम्तिहान लिया। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू लिखना पढ़ना तो ठीक था, लेकिन कुरान ज़रा तेज़ी नहीं थी। फिर भी हज़रत ने मुझे रियायत करके पास करा दिया। फिर दाखिला हुआ। उसके बाद जमात फ़ारसी से लेकर हफ्तुम तक सबील इरशाद में तालीम हासिल किया, और असातिज़ा किराम की दुआएं लेता था। और फिर जमात सुवम से जमात हफ्तुम तक 5 साल हज़रत मौलाना मुनीर मीरान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मुस्तकिल खिदमत में था। मैं हज़रत के खादिम रहा 5 साल, तो मदरसा तालीम के साथ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबरात भी हासिल होते थे।
پھر اس کے بعد 1980 میں میری دستار بندی ہوئی تو اس پہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تشریف لائے تھے، اور اس وقت اردو میں تقریر میری ہی تھی جلسے میں. اور پھر حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے سر پر جب عمامہ رکھے تھے تو رکھتے ہوئے فرمایا بارک اللہ. ماشاء اللہ. وہ بارک اللہ جو حضرت نے جو فرمایا تھا وہ آج تک میرے کان میں گونج رہا ہے ماشاء وہ جملہ. پھر اس کے بعد فراغت ہوئی وہاں سے. مجھے دیوبند جانے کی بڑی فکر تھی، تو ہمارے ساتھی اس وقت جو ہے ٹکٹ 120 روپے تھی. تو ہمارے ساتھی اب جو موجودہ مفتی رفیق احمد صاحب جی اس کے تارا منڈل کے محتمیم صاحب ہے رشتہ تعلق تارا منڈل کے، وہ جو ہے یہ لے کر آئے تھے فارم. تو وہ فارم سے ٹکٹ بنا کر 60 روپے ٹکٹ اس کا کنسیشن فارم کے ساتھ لے کر آئے تھے، وہ مجھے دیے. تو 60 روپے ٹکٹ بنا کر میں والدین کو بتایا، نہیں نکلنے کے روز بتایا کہ میں جا رہا ہوں. تو سب اسٹیشن آئے، بہت روئے دھوئے. اس بعد میں وہاں گیا تو چونکہ 7 سالہ کا دوسرا سال تھا وہ، تو جس کی وجہ سے وہاں چونکہ 7 سالہ کے بعد ہنگامہ بھی ہوا تھا، اس واسطے دارالعلوم دیوبند میں اعلان لگ گیا کہ جدید کا داخلہ نہیں. جدید کا داخلہ اعلان لگ گیا. میں بہت کوشش کیا، یہاں سے حضرت مولانا نیر ربانی صاحب اللہ علیہ، قاری طیب صاحب اللہ علیہ کو باقاعدہ براہ راست فون میں بولے. پھر یہاں کے جو حاجی موسیٰ سیٹھ صاحب تھے وہ بھی بولے. کئی جگہ جو ارکان شورا تھے ان سے ملحفہ ہوا، یہ ہوا، ملاقاتیں ہوئی، لیکن داخلہ تو ہوا نہیں. میں سماعت کرتا رہا. پھر ہمارے والد صاحب جو ہیں مجھ سے ملنے کے لیے دیوبند آئے. جب دیوبند آئے تو میں جو ہے والد صاحب کو لے کر سہارنپور گیا. اس وقت حضرت شیخ زکریا صاحب اللہ زندہ تھے، موجود تھے سہارنپور میں. تو مسافہ کرنے جب گیا، حضرت شیخ سے والد صاحب مسافہ کر لیے. اس کے بعد حاجی احمد وہاں پر پورے اکابرین موجود تھے سہارنپور میں، منظور رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بڑے بڑے. تو حضرت مولانا ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تشریف لائے تھے. تو جماعت کے جو ذمہ دار حاجی احمد حسین صاحب، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی تمہارا داخلہ ہوا کیا؟ نہیں. میں تمہارا داخلہ کرا دوں کیا؟ ٹھیک ہے. اتنے میں عبد المالک صاحب مرحوم تھے، ان کے ساتھ ان کے پاس سے خط، میرے ہاتھ سے خط لکھوایا. پھر حضرت مولانا ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تصدیق کر دی کہ دوران تعلیم کے اخلاق اچھے تھے ماشاء اللہ. تو وہ خط حضرت شیخ کی خدمت پہنچا. حضرت شیخ اس میں غشی طاری تھی، اور جیسے ہی حضرت جو افاقہ ہوا خط پڑھا گیا تو پھر کیا فوراً داخلہ کر دیا جائے ماشاء اللہ حضرت شیخ کی طرف سے. پھر حضرت شیخ کی طرف سے تو امتحان کے لیے جانا تھا شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ کے پاس. شیخ یونس صاحب پاس گیا امتحان. ارے تو کیا پڑھے گا؟ نہیں حضرت میں پڑھنے کے لیے آیا نہیں تھا، ایسے حضرت سے مسافہ کرنے آیا تھا، ایسا ہو گیا ہے. اچھا پڑھ بولے، پڑھا جا بول کے بھیج دیے. الحمدللہ وہاں داخلہ ہو گیا. تو میں شعبان کے آخر تک وہاں رہا. پھر وہاں سے دورہ ختم کرنے کے بعد پھر میں واپس بنگلور آیا. اور چونکہ سبیل الرشاد سے چونکہ 8 سال پڑھا تو وہاں رمضان کا چندہ بھی سبیل الرشاد کا میں جا کر کیا تھا. پھر رمضان کے بعد پڑھے تو رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں مجھے پنگنور بھیجے. پنگنور وہاں جب گیا میں تو وہاں مدرسہ تو ہے اچھا بڑا، لیکن ماحول اور خاص طور سے اساتذہ کرام کے ساتھ جو سلوک ہے وہاں کے ذمہ داروں کا وہ بہت خطرناک ہے. تو میں دل برداشتہ ہو کر استعفیٰ دے کے آ گیا بنگلور. اور وہاں کے ذمہ دار حضرات جو ہیں بڑے خواہ مخواہ میرے اوپر الزامات لگائے
اور میں جو ہے نیر ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملاقات میں پوری کہانی سنایا کہ کیا کیا سلوک ہوا، کیسا ہوا. تو نیر صاحب بھی وہاں جا کر بتا دیے بڑے رحمۃ اللہ علیہ کو. جب میں بڑے کے پاس گیا تو بڑے بہت غصے میں تھے. اس کے بعد بولے مجھے غصے میں جا، تم جا کے مدرسہ کھولو، معلوم ہوتا ہے. غصے میں بولے. تب میرے ذہن میں مدرسہ کھولنا پڑھنا سب کچھ بھی نہیں تھا. اور ویسے الحمدللہ ہمارا بچپن سے ہی گھر بیشک گلی میں نمازوں کی لال مسجد کو آ جاتے تھے ہم لوگ. لال مسجد جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے مسلک کی مسجد، جی اکابرین وہاں آتے جاتے تھے. بلکہ مجھے جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے نانی کے ساتھ بیدواڑی کے پاس جلسہ ہوا تھا سیرت کا. اس میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں تھے. بارش زبردست بارش ہو رہی، لیکن جہاں حضرت بیٹھے تھے پنڈال میں وہاں یہ خطرہ نہیں پڑا تھا. وہ سب مجھے یاد ہے. تو اکابرین جتنے آتے تھے ان سے ملاقات کرنا. ارشاد احمد صاحب تو لال مسجد ہی میں ہمیشہ قیام رہتا تھا، ان سے بیٹھنا پھر یہ سب ہوتا تھا. تو وہاں صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ سب ارشاد میں استاذ بھی تھے، استادوں کے استاد بھی. ہمارا پہلے سے خاندانی تعارف بھی تھا حضرت کا. تو جب حضرت کے پاس گیا تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ لال مسجد والے دارالعلوم دیوبند کے مسلک کی مدرسہ کھولنا چاہ رہے ہیں، تم جا کے بات کرو. تو اس وقت متولی امجد علی صاحب مرحوم اور عبدالرزاق صاحب یہ دونوں لال مسجد میں بیٹھے تھے. میں گیا جا کے بولا ایسے صادق خان صاحب نے فرمایا یہاں مدرسہ شروع کر رہے بول کر کیا ہے. تو عبدالرزاق صاحب نے کہا کہ ہاں ہم یہ چاہ رہے تھے، یہاں آؤ، امامت، خطابت، مکتب رمضان تک کرو، رمضان سے مدرسہ شروع کریں گے. لیکن اس سے پہلے مجھے وہ بات ہونے سے پہلے جعلی محلے میں امامت کے لیے بلایا گیا. یہ خود عبدالرزاق صاحب نے وہ کہا تھا کہ جعلی محلے کو جاؤ. وہاں مخلوط خطبہ تھا، مخلوط خطبہ جمعہ کا، اردو کا بیان اور پھر عربی خطبہ پورا. اچھا وہ چلتا تھا. تو میں بولا میں وہ طریقہ مجھے نہیں چاہیے، حالانکہ تنخواہ 1,500 تھی اس وقت. اچھا تو میں جو ہے اسے میں یہ انکار کیا کہ میں وہ نہیں جاؤں گا. اور یہاں 300 روپये کی تنخواہ کو آیا ہوں، 1,500 کا 300 کا. تو یہ مسلک دیوبند کے مسلک میں پھر دعا سری پورا. تو الحمدللہ میں گھر ہمارا بیشک گلی میں تھا، تو وہاں سے سائیکل میں آنا جانا تھا. تو رمضان تک جو ہے مکتب سب چلتا تھا. چھوٹی مسجد تھی، باہر برانڈا تھا، پورے جہاں حوض ہے وہاں قبور تھے. تو ظہر کی نماز میں جب آیا پہلی مرتبہ تو صرف 3 لوگ تھے، میں، مؤذن صاحب اور ایک بشیر صاحب. کئی دن تک ایسے ہی 3 افراد ہی رہتے تھے نماز میں. ظہر کی پہلی نماز تو اس وقت جو سامنے کی جو بلڈنگ ہے اس کو دیکھ کر میں سمجھ رہا تھا کہ یہی مدرسہ ہے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ مدرسہ نہیں ہے، وہ دوسروں کی بلڈنگ ہے. خیر نظر تو پڑی ہے، اللہ کرے ہو جائے، کیا یہ مشکل ہے اللہ کے پاس. پھر اس کے بعد نماز، پھر عصر کے بعد مکتب، مغرب تک. پھر اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ محلے کے اب جو یہاں پر تھے ان میں سے حاجی عبدالرحمن صاحب، ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے جو ہے، ان کے والد حاجی عبدالرحمن صاحب والد، سب الحمدللہ میرے پاس قرآن پڑھے. پھر شیخ ابراہیم جماعت کے ذمہ دار تھے، جی وہ میکو میں کام کرتے تھے بیچارے، وہ بھی ماشاءاللہ فرسٹ شفٹ سیکنڈ شفٹ ڈیوٹی ہوتی ہے. فرسٹ شفٹ ہوتی تو رات کو آتے، سیکنڈ شفٹ ہوتی تو صبح کو آتے. اس طرح وہ بھی قرآن جو ہے میرے پاس
پوری روایت حفظ کے ساتھ مکمل کیے. ماشاء اللہ. پھر منہاج العربیہ میرے پاس پڑھے، اور پھر ملیشیا جب گئے جماعت میں تو ملیشیا سے عربی میں مجھے خط لکھے. ماشاء اللہ. الحمدللہ شیخ ابراہیم موت تک مجھے اپنا استاد مانتے رہے اور میری قدر کرتے رہے. ماشاء اللہ. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. خیر، تو اس طرح ایسے بھی پھر ایک فیاض بل کے ٹیلر تھے، وہ آ کے قرآن سیکھ کے جاتے تھے. پھر ایک وسنت نگر کے امام صاحب آ کے سیکھ، اس طرح جو ہے قرآن کا سلسلہ جو ہے چلتا رہا. پھر رمضان کے موقع پر میں ہمارے ماموں سید مبارک صاحب یہ دونوں مل کر مدرسے کے تعلق سے جندہ بھی شروع کیے تھے. پھر 1982 میں 1402 میں حضرت مولانا ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے پاس جا کے میں نے درخواست کی کہ حضرت اس طرح ہم مدرسہ شروع کر رہے ہیں، آپ کو تشریف لانا ہے. تو ماشاء اللہ حضرت نے قبول فرما لیا. ماشاء اللہ. پھر عبیدی صاحب اس وقت مفسر قرآن تھے، جو دارالعلوم دیوبند کو جو یہ کرنے کے لیے بہت کام کیے تھے، وہ بھی وہ یہ موجود تھے. پھر وہاں یوسف شرخی صاحب وہ بھی تھے. اس طریقے سے اکابرین کے ساتھ مدرسہ یہاں ماشاء اللہ شروع ہوا. کی دعاؤں تو شعب حفظ اور پھر جماعت فارسی 2 سے شروع ہوا. الحمدللہ پھر 2 سال کے بعد پھر ایسا ترقی ہوتی رہی. ویسے الحمدللہ پورے اکابرین یہاں آتے رہے. نام ہی دارالعلوم شاہ ولی اللہ، پہلے شروع میں تو مدرسہ عربیہ شاہ ولی اللہ تھا، اسی نام سے تھا. پھر اس کے بعد جو ہے اکابرین کا سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ ہمارے یہاں مدارس عربوں کی جماعتیں وہ آتے تھے الحمدللہ. پھر عرب کی جماعت سے ترجمان بن کے اس وقت کم تھے، تو مجھے ترجمان کے حساب سے لے جاتے تھے. جاتا تھا ترجمہ کرنے کے لیے مولانا قاسم پوری صاحب کے ساتھ میں رہتا تھا. اس طریقے سے الحمدللہ دعوت کا کام اور دیوبند کا مسلک 2 کے ساتھ اس مدرسے کی بنیاد ہوئی تھی. الحمدللہ شروع ہی سے ویسا سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد پہلی دستار بندی جو ہے جب ہوئی تھی، اس میں پڑوس ملک کے تنویر الحق صاحب، حضرت مولانا تنویر الحق صاحب، ان کو بلائے تھے. بہت بڑے کی صدارت ہی میں تھی، جلسہ ہوا تھا وہ. تو ماشاء اللہ وہ جلسے میں یہ پورا میدان بھر گیا تھا، جتنا حصہ تھا مسجد وغیرہ پورا حضرت کے وجہ سے پورا بھر گیا تھا الحمدللہ. پھر اس کے بعد وہاں سے سلسلہ چلتا رہا. پھر کئی حفاظ یہاں سے نکلے. پھر جو ہے صبح 4 تک تعلیم کا سلسلہ چلتا رہا. تو بہت سارے جیسے مولوی ریاض وغیرہ 4 تک یہاں پڑھے. اس کے بعد یہاں تعلیم کا سلسلہ نہیں تھا. پھر اس کے اور ترقی ہوتے ہوئے پھر 5م 6م 7م اس طرح سلسلہ چلا. تو الحمدللہ ہوتے ہوتے اب سلسلہ چل رہا ہے. اور الحمدللہ یہ مدرسے سے اسکول سے مدرسہ، پھر مدرسے سے اس طرح ہوتے ہوئے اللہ نے یہ کام لیا ہے. اور ویسے یہاں جتنے مدرسین ہیں وہ بھی ماشاء اللہ جماعتوں سے لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، تقاضوں پہ جاتے رہتے ہیں. تو مولانا اکبر شریف صاحب ندوی وہ بھی جو ہیں شیخ الحدیث بھی ہیں، نائب محتمم بھی ہیں، وہ بھی تقاضوں پہ جاتے آتے رہتے ہیں. اس دوسرے مدرسین جو پہلے یہاں تھے اب دوسری جگہ مدارس میں مشورے سے چلے گئے ہیں، جیسے مولانا شامیر صاحب مبارکہ کے ذمہ دار بن گئے ہیں. پھر جو ہے مولانا مفتی اسلم صاحب وہ بھی تھے، فیصل خدا کے ذمہ دار بن گئے ہیں. اس طرح جو ہے بہت سارے یہاں علماء کرام کام کر کے نکلے ہیں. ماشاء اللہ. حاضرین، آپ نے سنا حضرت کا کس طرح مدرسے میں داخل ہونے سے لے کر حضرت نے اس عظیم الشان مدرسہ دارالعلوم شاہ ولی اللہ کی بنیاد کیسے رکھی اور اس کے فضلاء کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں. ماشاء اللہ. حضرت، میرا اسی سے متعلق اور ایک سوال یہ ہے کہ آپ کو
اس معلم الحجاج کا جو لقب ملا اور اس کی جو سروس دی گئی، یعنی جس کو آپ نے حکم دیا، وہ کون آپ کو اس کام میں لگایا اور کس طرح آپ اس کام کو فیض یاب کرے لوگوں میں؟ ویسے الحمدللہ حج کے عام شروع ہونے سے پہلے بھی حجاج کرام جب جماعتیں آتی تھیں تو ان کے ساتھ جانا، پھر ان کو لبیک سکھانا، حج کا طریقہ سکھانا، یہ سب سلسلہ چلتا رہا۔ ویسے الحمدللہ ایک بات درمیان چھوٹ گئی تھی کہ ہمارے یہاں حضرت جی رحمۃ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید مسعد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکابرین جی یہاں پر مدرسے میں آئے ہیں، اور بڑے ابو صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت، پھر دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کرام، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ماشاء اللہ بہت بڑے بڑے اکابرین جتنے اکابرین تھے، وہ ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے بھی جتنے اکابرین تھے دارالعلوم شاہ ولی اللہ کو آتے تھے۔ فقہ سیمینار ہوا تھا 14 تو اس میں بھی ماشاء اللہ سب جمع ہو گئے تھے۔ سبھی اکابرین نے اپنا مدرسہ سمجھا اس کو، سبھی اکابرین نے اپنا مدرسہ سمجھا اور اس کو گلے لگایا۔ الحمدللہ شاہ ولی اللہ جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے ترجمان ہے، ماشاء اللہ، اور اس کی برکت سے جی ماشاء اللہ دارالعلوم دیوبند میں اب کثیر تعداد میں کرناٹک کے طلبہ موجود ہیں، ماشاء اللہ، کثیر تعداد میں، ورنہ گنے چنے رہتے تھے، ماشاء اللہ۔ اب تو ماشاء اللہ بہت زیادہ وہاں پر موجود اسی ہیں۔ مدرسہ تو ابھی قریب میں جلسہ بھی ہوا تھا، تو اس جلسے میں 490 پر ایک فارغین تھے، علماء، حفاظ، قراء، مفتیان، سب ملا کر 490 پر ایک ان کی دستار بندی ہوئی تھی۔ اس میں بھی حضرت محترم صاحب تشریف لائے تھے، مولانا مفتی ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم، پھر جو ہے مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم، مولانا رحمۃ اللہ صاحب کشمیری، پھر جو ہے مولانا مفتی طاہر صاحب سہارنپور سے، پھر مفتی زید صاحب ندوے سے، اور پھر جو ہے مفتی معصوم صاحب رائے چوٹی سے، اور پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے مقامی کرناٹک، آندھرا، تمل ناڈو کے علماء کرام۔ اتنا بڑا جلسہ میرے خیال سے ہمارے بنگلور کی تاریخ میں شاید ہی پہلا ہو۔ جی ماشاء اللہ، اور مستورات تقریباً 3500 جمع تھے آدم شادی محل میں، ماشاء اللہ، مستورات۔ ماشاء اللہ، اسی سے معلوم ہوتا ہے دارالعلوم شاہ ولی اللہ کی مقبولیت کتنی ہے، لوگوں میں کتنا اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، اور فضلاء جس کے فارغ ہوتے ہیں، اور اس کے دیوبند میں آپ دیکھ سکتے اور ہیں جب فارغین۔ مدرسے کا افتتاح ہوا تھا 1402 میں، اس وقت جتنے اکابرین زندہ تھے ان سب کے نام پر میں دعوت نامہ بھیج دیا تھا، اس لیے سے بھیجا تھا کہ آئے نہ آئے الگ ہے، لیکن حضرت دیکھ کے دعائیں دیں گے۔ ماشاء اللہ، حضرت کی حضرت وسیع اللہ خاصہ رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، حضرت طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، بہت سارے اکابرین کی دعا اس مدرسے کو ہے۔ چنانچہ شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے یہاں پر، حضرت نے صاف فرمایا اگر زین العابدین نہ ہوتا تو میں بنگلور نہیں دیکھتا۔ ماشاء اللہ، سبیل الرشاد کو لے کر گیا تھا تو وہاں امیر شریعت دوم ابو مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا زین العابدین بچہ ہے، وہ نہ ہوتا تو میں نہیں آتا۔ ماشاء اللہ، اس طرح حضرت جو ہے بہت پیار سے میرے بارے میں یہ کرتے تھے۔ اکابرین کی شفقت۔ صدیق حمزہ باندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محی السنہ، حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی کئی مرتبہ یہاں تشریف لائے۔ الحمدللہ ایسے اکابرین کا آنا جانا، اس کی برکت سے اللہ نے اس مدرسے کو جو ہے ترقی پر پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کے جو موجود ہیں ان کے وہ برکت نصیب فرمائے، آمین۔ جو اللہ کے پاس پہنچ گیا ان کو اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین، ان کے درجات بلندتر فرمائے۔ آمین۔ پھر اس کے بعد جو ہے حاجیوں میں جانا آنا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کمار پیٹ میں 2 حاجی تھے۔ اب ہمارے مولانا قاسم خوش صاحب زین العابدین ادھر کو بلا کر یہ 2 جنے خط سمجھا بول کے بٹھا ڈالے کمار پیٹ میں، اکیلے عشاء کے بعد بیٹھ کر جو بات شروع کیا الحمدللہ سمجھاتا رہے چلے گئے۔ پھر 1996 میں جو بنگلور سے براہ راست شروع ہوا تھا، وہ شروع ہونے سے پہلے
جناب الحاج آر روشن بیگ صاحب جو اس وقت کے منسٹر تھے وہ، اور پھر مولانا حنیف افسر عزیزی صاحب جی بیپار مسجد کے امام تھے وہ، اور ہمارے پھوپھی زاد بھائی مرحوم سید کلیم اللہ رشادی، یہ تینوں میرے پاس آ گئے، بیٹھ کر بہت دیر تک باتیں کرتے رہے اور حج کے تعلق سے سمجھاتے رہے مجھے روشن بیگ صاحب کہ میں شروع کر رہا ہوں، علماء کی تائید کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ ساتھ دینا، اس طرح سمجھا رہے تھے۔ خیر میں سنتا رہا، پھر اس کے بعد بھوک شروع ہوئی تو کہا کہ بیگ صاحب چلو گھر جا کے کھانا کھا لیں گے، تو بیگ صاحب بولے نہیں میں تو کھانا کھا چکا ہوں، تو مرحوم کلیم اللہ صاحب بھی حنیف افسر عزیزی صاحب بولے نہیں ہم نہیں کھائے ہیں، تو بیگ صاحب کو یہیں بٹھا کر ہم تینوں چلے گئے گھر، کھانے سے فارغ ہو کر آئے تو یہاں طلبہ سے وہ دل لگی، مذاق وغیرہ کرنے لگے، روشن بیگ صاحب جو چلے گئے۔ اب وہ جو شروع ہوا تھا وہ یتیم خانے میں شروع ہوا تھا، تو شروع ہونے سے ایک دن پہلے، افتتاح سے ایک دن پہلے، میں اور حافظ منیر صاحب یہ دونوں مل کر، روشن بیگ صاحب بولے نہ جا کے دیکھ کر آئیں گے، وہ نکلے، عارضی مسجد بنائے تھے وہاں دیکھے، پھر وہ حال صفا حال بروا حال جی پورے حالوں کو دیکھ کر دیکھے، تو بعد میں مولانا قاسم خوشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زمین پر بیٹھ کر حاجیوں کو حد سمجھا رہے تھے، زمین بیٹھ کر، تو میں بھی بیٹھ گیا، حافظ صاحب بیٹھ گئے، پھر فراغت کے وہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہاں سے نکلے، پھر دوسرے دن افتتاح تھا، افتتاح میں غلام نبی آزاد صاحب بھی تھے اور دوسرے مشہور یہ تھے، تو جلسہ ہونے کے بعد میں غلام نبی آزاد صاحب، روشن بیگ صاحب، حنیف افسر عزیزی صاحب یہ سب مل کر عارضی مسجد دکھانے کے لیے گئے، تو عارضی مسجد میں حجاج جمع تھے، تو مولانا افسر عزیز صاحب نے مائک اٹھا کر اعلان کر دیا کہ جن کو حج کے بارے میں معلوم کرنا ہے میرا نام لے کر بتایا کہ ان سے معلومات کر لو۔ اب بولنا ہی تھا کہ سب، اس وقت آندھرا کے کرناٹک دو بھی تھے، تو دونوں حضرت یہ کہ حضرت شروع کر دیے۔ خیر اللہ تعالیٰ جتنا علم اپنے کرم سے دیا تھا میں بتاتا رہا، پھر وہ پہلی فلیٹ کے بس لوگ چلے گئے وہاں سے۔ دوسرے دن اپنا ذاتی مشورہ کرنے کے لیے میں کمہار پیٹ پہنچا، مولانا قاسم خوشی صاحب سے بات کرنے کے لیے، مشورہ کرنے کے لیے، تو جیسے مولانا کے پاس پہنچا تو مولانا نے مجھ سے پوچھا کہ کل کیا ہوا، تو میں نے کہا کہ مولانا اس طرح ہوا، تو مولانا نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، جا کے گھس جاؤ، اگر کوئی ہمارا ہے تو چھوڑو ورنہ رکھو بجاؤ باجا، رکھو بجاؤ باجا، یہ بول دیے۔ وہ رکھے بجاؤ باجا جو بولے وہ میرے خیال سے قبولیت کا وقت تھا وہ، ماشاء اللہ جی، اللہ نے اس کے بعد مولانا جو ہے ہمیں ہر سال پوچھا تمہارا کیا ہوا، الحمدللہ ہوگا مولانا الحمدللہ۔ پھر حضرت ریاض الرحمن صاحب میرے استاد وہ بولتے تھے تو ہے بول کے مجھے ہمت ہے، تو اگر کوئی بیچ میں آتا تو ہم نے بول ہمیں اسے دوسروں کو ہٹا دیتے ہیں، اس طرح ریاض الرحمن صاحب بھی بولتے تھے، ہمت افزائی کرتے تھے، اللہ ان کو بھی غریق رحمت فرمائے۔ آمین آمین۔ اس طریقے سے اللہ فیض سے جو ہے سلسلہ وہاں 1996 سے شروع ہوا، پھر 97، پھر 98 سے یہاں قادریہ میں شروع ہوا 2016 تک، پھر 2017 سے حج کیمپ میں جو نیا بنا ہے حج شروع ہوا، پھر لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے۔ تو اس وقت جو ہے 96 میں مجھے لبیک حضرت کے نام سے مجھے اشتہار دیا تھا، مجھے یہ دیے تھے سرٹیفکیٹ اس وقت، تو جو غیر مسلم منسٹر تھے تو انہوں نے پوچھا لبیک کیوں بولتے ہیں، تو سبوں نے کہا کہ یہ لبیک سب کو پڑھاتے ہیں اس لیے ان کو لبیک حضرت پکارتے، لبیک حضرت پکارتے الحمدللہ۔ پھر معلم الحجاج بھی اس طرح جو ہے، ویسے اللہ کے فضل و کرم سے حاجیوں کے فلائٹ کے اوقات
اس میں نہ دن دیکھتا تھا نہ رات دیکھتا تھا، چونکہ خدمت ہے، جی خدمت کرنا مقصود تھا، نام و نمود کا مسئلہ تو نہیں تھا. یہ خدمت کی خاطر جو ہے میں نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا، جا کے خدمت کرتا تھا. تو پھر اس طریقے سے اللہ کی فضل سے اللہ موقع دیا ہے. اب اللہ نے ایک موقع وہ بھی دیا کہ مجھے اس وقت اس سال جو ہے حج کمیٹی کا ممبر بھی بنا دیا ہے ماشاء اللہ کی فضل سے. اللہ اور حضرت کو ترقیات سے نوازے. ان تمام چیزوں سے، ان دو سوالات سے ہمیں ایک عوام کو یہ علم معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے ہر کام اخلاص کے ساتھ کیا ہے. اخلاص کے ساتھ مدرسے کا تعلیم شروع کی، اخلاص کے ساتھ خدمت شروع کی، اور اخلاص کے ساتھ حج کے دنوں میں حاجیوں کی خدمت کی، تو اللہ نے ترقیات سے نوازا. حضرات یہ صفت اللہ تبارک و تعالی نے دی، اور اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آج تک حضرت سے کام لے آ رہا ہے. حضرت میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، تیسرا سوال، کہ آپ کو کس طرح خلافت اور اجازت ملی؟ جو بڑے شیخ حضرت مولانا یونس صاحب پالن پوری جو شیخ الحدیث ہیں، یونس صاحب جون پوری جو مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث ہیں، ان سے آپ کس طرح ملاقات کی اور ان کے اسباق کو کیسے مکمل کیا، اور ان کو خلافت اور اجازت کس طرح دی گئی، اس کا تھوڑا واقعہ آپ ہمیں بتا دیں. ویسے الحمدللہ دور حدیث وہاں مکمل کرنے کے بعد پھر ہمیشہ جب بھی دیوبند سہارنپور جانا ہوتا تو ہمیشہ جاتا تھا، حضرت سے بات چیت ہوتی رہتی تھی. ویسے میں پہلے حضرت شاہ ابرال حسن رحمۃ اللہ علیہ بنگلور تشریف لائے تھے شاہ ولی اللہ میں پہلی مرتبہ. تو اس وقت میں اور خالی کلیم اللہ صاحب جو دعوت برکات جی کرگیشوری کے، یہ دونوں کو حضرت شاہ صاحب نے، اس وقت مسجد پکی بھی نہیں تھی، شیٹا کی مسجد تھی، اس وقت حضرت نے ہم دونوں کو ہاتھ سے بٹھا کر بیعت کیا تھا، حضرت سے اصلاحی تعلق شروع کیا تھا. پھر اس کے بعد حضرت کی طبیعت جب بگڑ گئی تو حضرت نے یہ کر دیا کہ بھئی اپنے اپنے طور سے جس سے آپ کو کہتے ہیں رجوع کر لو. تو اس وقت میں زیادہ رجحان جو ہے حضرت جی نور صاحب اللہ کی طرف تھا. تو میں حضرت شیخ سے مشورہ کیا، میں شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ سے، کیسا یہ ہو رہا ہے. حضرت نے کہا کہ نہیں، حضرت اپنی طرف سے متوجہ کرا لیا. تو الحمدللہ حضرت کے ساتھ یہ کرتا رہا، اصلاحی تعلق تھا، اور ہمیشہ جب بھی جاتا تو میرے اندر کی پورے باتیں حضرت بول رہے تھے. ماشاء ارے یہ کبھی ہے، ایسا کر ویسا کر، یوں کر وہ کر، اس طرح بولتے تھے. اس کے بعد جو ہے دارالعلوم دیوبند میں دہشت گردی کا اجلاس ہوا تھا. اجلاس کے بعد میں مرحوم شیخ کلیم اللہ صاحب اور مفتی افتخار صاحب، مفتی شمس الدین صاحب، یہ سب مل کر سہارنپور پہنچے. تو سہارنپور جب پہنچے ہیں تو سہارنپور میں مفتی مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں دعوت، ناظم صاحب کے یہاں، پھر شاہد صاحب کے یہاں، دو جگہ دعوت. اب کسی بھی چھوڑے جیسا نہیں، ہاں ذرا. پھر حضرت شیخ نے ہمارے ایک شاگرد انعام الحسن بنگلور کے وہاں پڑھ رہے تھے، ان سے کہا کہ زین العابدین جہاں بھی کھائے میرے ہاں ضرور کھانا، اس کو بول دے. ماشاء تو مجھے آ کے سنائے، تو مجھے آ کے کھا لیا. حضرت بولے تو کھا لیا جا کر. پھر فجر کی نماز کو حضرت جہاں پڑھتے ہو وہاں پہنچا میں. فجر کی نماز سے فراغت کے بعد حضرت نے مجھے بلایا، زین العابدین میں تجھے اجازت دیتا ہوں. ماشاء تو ایک دم سنتے ہی ایک دم رو دیا میں، بہت روتا رہا. کہتے نہیں جا، اس طرح بول کر حضرت جو ہے میری اجازت دے کر ماشاء بھیج دیا. پھر الحمدللہ یہ ہوتا رہا.
پھر 3 سال کے بعد مدینہ منورہ میں، اس سے پہلے ہی بمبئی سے کالینا سے وہاں منیر صاحب، وہاں عبدالرحیم صاحب جون پوری کے وہ خلیفہ تھے، ان کو اللہ نے مجھے یہاں بلانے کا ذریعہ بنایا 2000 میں، سن 2000 میں۔ تو جب وہ آئے تو ٹرین کے ذریعے سے آئے، تو میں جا کر آٹو سے لے کر آیا تھا، مدرسے میں ٹھہرایا تھا، یہیں سوئے تھے۔ 3 دن بعد وہ پھر ٹرین سے واپس جانا تھا، تو سلطان شاہ میں تھوڑی بات بھی رکھایا تھا ابھی ان کی، تو نکلنے والے تھے، تو اتنے میں صادق سیٹھ نے کہا کہ نہیں حضرت آپ رک جائیے، کل فلائٹ سے آپ کو بھیج دوں گا۔ اس طرح رکا کر جو ہے وہ دوسرے دن فلائٹ سے گئے۔ پھر حضرت کا آنا جانا بھی ہوتا تھا، تو حضرت کو میں لے کر جو ہے پورے کرناٹک میں، تمل ناڈو وغیرہ میں بھی جو ہے حضرت کے تعارف وغیرہ کراتا تھا، اور پھر بہت سارے ان سے بیعت بھی ہوتے تھے، اصلاحی تعلقات رکھتے تھے۔ اس کے بعد میں حج میں تھا، تو مسجد نبوی میں حضرت وہ کتاب تھی حضرت کے پاس، وہ کتاب مجھے دیے، ساتھ میں کاغذ بھی دیے کہ اس کو جا کے الگ سے پڑھ لو۔ جا کے پڑھا تو اس میں جو ہے ریاض الجنہ میں وہ تحریر کیے تھے کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ تو ان سے بھی اللہ نے اجازت سے نوازا۔ پھر وہ یہاں معلوم ہوئی تو وہاں قاسم خورشید صاحب سے وہ یوسف خطب کر کے ہیں، یہاں پڑھے ہمارے شاگرد یوسف شریف، وہ مولانا کو تذکرہ کرے، ہاں آؤ جی، وہ تو خود وہ تو ولی اس طرح بول کے حضرت جو ہے ہمت افزائی کی ہے۔ تو بہرحال وہ سلسلہ بھی الحمدللہ سلسلہ شروع، جو ان کا بھی 7 رمضان میں مولانا منیر صاحب کا انتقال ہوا، اس سے ایک مہینہ پہلے برابر 8 تاریخ کو میں اسے جانا تھا، بھوپال جانا تھا، وہاں کے ترجمان مسجد کا رکن شورا بنائے ہیں مجھے، ماشاء تو اس کی جانا تھا مجھے، تو شورا میں شرکت کرے گئے، تو میں پہلے ہی نیت کر لیا تھا کہ حضرت مولانا منیر صاحب جب میں بیمار تھا 2 سال پہلے، تو مجھے دیکھنے کے لیے گھر آئے تھے وہ حالت میں، تو میں جو ہے ان کو دیکھنے کی نیت سے ٹکٹ ایسی بنایا کہ پہلے بمبئی جاؤں، ان کی عیادت کروں، پھر وہاں سے بھوپال جاؤں۔ تو پھر ماشاء اللہ ویسی ٹکٹ بنی، تو 8 تاریخ کو جمعرات کے دن میں پہنچا بمبئی، تو ظہر کی نماز وہاں جہاں ہسپتال میں ایڈمٹ تھے اس کے قریب ایک مسجد تھی، وہاں نماز پڑھ لیا ظہر کی، ہمارے ساتھی جاوید اختر کے ساتھ وہاں پہنچا، تو حضرت مجھے دیکھتے ہاتھ لے کر ایک دم سینے پر رکھ لیے، بہت دیر تک لیے۔ اس کے بعد میں دعا پڑھا، اسأل اللہ العظیم رب العرش میں یشفیک 7 مرتبہ پڑھا، حضرت آمین آمین بولتے رہے۔ پھر بہت دیر کے بعد کہ میں سب کو سلام سنائیے، میں کہا کہ حضرت میں بھوپال جا رہا ہوں، ہاں شورا ہے، تو اللہ عافیت سے پہنچا، اس طرح دعا دے کر بھیجے۔ لیکن پھر 7 تاریخ کو حضرت کا رمضان کے مہینے میں، اور اس کے روز 7ویں رمضان میں اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ بھی سنت کے بڑے پابند تھے، لوگوں کو سنتوں پر اہتمام کراتے تھے، بالکل سادگی کے ساتھ کہا کہ میں 4 بچوں کا ولیمہ کیا ہوں، ہر ولیمے کا خرچ جو ہے بالکل 40 روپے کچھ ایسا بولے تھے وہ، ایک بچے اس سے بڑھ کے نہیں۔ اس طریقے سے وہ زندگی گزار کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے، آمین۔ اس کے بعد جو ہے ابھی قریب میں اتوار کو ہفتے کی رات مجھے فون آیا کہ آپ کو گلبرگہ آنا ہے، فلائٹ کی ٹکٹ بنا لو۔ تو میں ٹکٹ بنا لیا، تو حضرت مولانا سید حبیب الرحمن صاحب، جو حضرت سید عبدالجبار صاحب جو مراد آباد میں مدرسہ شاہی ہے، اس کے شیخ الحدیث، اور شیخ ذکریہ صاحب کے خلیفہ، اور بڑے مانے ہوئے شیخ الحدیث تھے، بڑا زبردست درس چلتا تھا حضرت کا شاہی مراد آباد میں۔ تو ان کے صاحبزادے سید حبیب الرحمن صاحب، انہوں نے مجھے فون میں بات کیا، اور ان کے شاگردوں سے کہہ دیا مریدین سے کہ بھئی ان کو بلا لو۔ تو میں پہنچا، ٹکٹ 8:30 کی فلائٹ تھی، 9:30 بجے پہنچا،
تو ایک جگہ پہلے آرام کرا دیے، پھر 12:30 1 بجے کے بعد یہاں سے لے کر جہاں آرام کی وہاں سے لے کر حضرت کے پاس پہنچے. بہت دیر تک ادھر سے باتیں ہوتی رہی. پھر ظہر کی نماز 2:30 بجے تھی. نماز کے بعد مجھے بلایا، ذرا آگے آؤ. جب آگے گیا تو مولانا حبیب الرحمن صاحب جو ہے سر پر ٹوپی اور امامہ باندھ کر مجھے جو ہے خلافت سے نوازا. ماشاء اللہ. تو اس سے حاضرین اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حب اللہ اور حب الرسول اور پابند سنت اور اکابرین کی دل میں محبت ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے روحانی سلسلوں میں بھی حضرت کو خلافت اور اجازت سے نوازا ہے. حضرت میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ مستقبل کے علماء کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ان کے لیے رہنمائی دینا چاہتے ہیں؟ مختصر سا بیان کر انشاءاللہ ختم. ویسے الحمدللہ میرا شروع ہی سے مزاج جو ہے اکابرین سے وابستگی کا ہے. علامہ اقبال کا بھی شعر ہے نا، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. تو طالب علمانہ زمانے ہی سے میں اکابرین، بلکہ میں جب سبیل ارشاد میں پڑھتا تھا تو مولانا عبدالسلام صاحب ترچی کے بہت بڑے، حضرت سبیل ارشاد کے رکن شورا بھی اور دعوت و تبلیغ کے مشہور، تو وہ بیچارے آتے تھے تو ان کا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا تھا. اتفاق سے میں ایک مرتبہ ان کو کھانا کھلایا تو میرا نام پوچھ لیا. جب آتے ارے وہ کہاں ہے بنگلوری، تو مجھے بلاتے. جب تو کھانا کھلاتا تھا میں جتنے اکابرین تھے ان کے خدمت کرنا. بلکہ 70 پر 9 میں میرا ششم کا سال تھا سبیل ارشاد میں، تو میں حضرت نیر ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بول کر کہ حضرت آئندہ سال تو میں رہتا یہاں پر اجتماع، تو پھر 81 میں ہوگا، 81 میں تو میں نہیں رہوں گا، اب مجھے موقع دو حضرت جی کی خدمت کرنے کے لیے. تو حضرت مجھے اجازت دے دی. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت سبیل ارشاد میں اجتماع کے دوران، ارے مولوی صاحب چلو، ارے مولوی صاحب چلو، ارے مولوی صاحب چلو، اس طرح حضرت لے جاتے رہتے ساتھ تھا. حضرت جس دن نکلنا تھا واپس تو تہجد کے وقت میں کیا کیا، گیا. کیوں آئے ہو؟ خدمت کے لیے. اللہ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے بول کے دعا دے گی بھیج ڈالے حضرت. پھر جب نکلنے کا وقت تھا تو عبدالرزاق صاحب چونکہ ہمارے محلے ہمارے گلی میں گھر ان کا بھی، تو وہ تھے، قاسم خوش صاحب تھے، سب لائن سے کھڑے. حضرت جی روم سے نکلنے والے تھے، کہیں سے کھڑے. میں عبدالرزاق صاحب سے کہا تھا رضا بھائی میرا تعارف کراؤ. اچھا آپ بول کے کھڑے تھے. جیسے ہی حضرت نکلے، ارے یہ مولانا نے میری بڑی خدمت کی ہے کہ زور سے بولنا تھا. عبدالرزاق صاحب مرحوم، اے کیا کیا سو تو تیرا تعارف انہوں کرا کے جا رہے نا بول کے. اس طرح جو ہے وہ اللہ کی مہربانی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم جتنے بھی بڑے اللہ مقام دے، ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھیں. اس لیے کہ فوق کل ذی علم علیم، قرآن میں اللہ فرما ہے ہر جاننے والے پر جاننے والا موجود ہے. اس لیے میں ہمارے برادران جو علم سے فیض یاب ہو چکے ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ جہاں تک ہو سکے کسی نہ کسی اللہ والے سے وابستہ ہو کر اپنی اندرونی اصلاح کی فکر کرے. اس لیے کہ اندر جلدی بنتا نہیں، اور حضرت شیخ یونس رحمۃ اللہ جلدی خلافت دیتے بھی نہیں، بہت یہ کرنا پڑتا ہے ان کے پاس. لیکن الحمدللہ جب دیتے ہیں تو برابر یہ بھی کرتے ہیں. تو برحال گزارش ہے میں ہمارے ساتھیوں سے کہ وہ بھی جو ہیں اکابرین سے وابستہ ہو کر اپنی اصلاح کی فکر کریں اور جو معمولات ہیں پابندی کریں، تاکہ اس سے جو ہے ہمارے خال اور حال دونوں برابر ہو جائے گا.
ورنہ حال ہے حال نہیں ہے تو مشکل، حال ہے حال نہیں تو مشکل، جی حال اور حال دونوں ہو جائیں جی تو یہ سعادت مندی ہے۔ حضرات آپ نے سنا شہر کے مشہور حضرت سے کہ ان کی زندگی اور ان کے اہم نکات ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم علماء ہماری زندگی کو کس طرح گزاریں، اور عوام کے لیے سبق ہے کہ ایک عالم کس طرح اپنے موڑ میں کس طرح وہ آگے چلا جاتا ہے اور کس طرح تگ و دو میں عوام کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ آخر میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک مختصر سے دعا پر کر کے اس اجلاس کو اختتام۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وللہ الحمد فی السماوات رب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت۔ نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على النبي الكريم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا منعم یا محسن، ہم تمام کے گناہ کو معاف فرما۔ رمضان کا آدھا حصہ نکل گیا، اللہ جیسے قدر کرنا چاہے تو ویسے قدر نہیں ہو سکی، اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ بقیہ دن رات رہ گئے ہیں، اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ناقدری سے حفاظت فرما، لا علم سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرا تعلق مضبوط فرما، اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اوروں کے حوالے نہ فرما، خصوصاً نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے شش جہنم سے شیطان کی شیطانیت نفس کی نفسانیت سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ موت تو طے ہے، موت کب آئے گی تجھے معلوم ہے، کہ بننے سے پہلے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے حفاظت فرما، برے کاموں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے ذات عالی کا تعلق مضبوط فرما، وہ سب ایک ایک سنت کو جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تکرم سے دعا قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔